السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے تحریک انصاف کا 19 اپریل کا جلسہ، اور سہیل افریدی صاحب نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جلسے میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب یہ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ کون لوگ یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ تمام موضوع ہے آج کا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سیاسی شخصیت نے خیبر پختونخوا کی سیاسی شخصیت نے خفیہ ملاقات کی ہے۔ اب یہ ملاقات ابھی تک کچھ ذرائع تو تصدیق کر رہے ہیں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہوا، اس لیے میں بھی نام نہیں لینا چاہ رہا۔ بہرحال پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں پارٹی میں یہ جو انتشار ہے اس کا کیا ہوگا۔ دوسری جانب بشرا بی بی بھی بیمار ہو گئی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو پہلے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہوا، اب بشرا بی بی کی ان کی بھی آنکھ کا معاملہ نکل آیا ہے۔ انہیں ہسپتال شفٹ کیا گیا تھا اور معائنہ کیا گیا، اس کے بعد سرجری تجویز کی گئی ہے۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیا آنکھوں کا کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جیل کے اندر؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی کو جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا، اس میں پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور پارٹی کے ایک دو رہنماؤں کو بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی کو ہم شفٹ کرنے جا رہے ہیں، چونکہ ہاسپٹل میں اور خاتون ہیں، لہٰذا پارٹی کو بھی بتایا گیا تھا اور فیملی کو بھی بتایا گیا تھا۔ جس کے بعد فیملی جو تھی وہ ان سے ملاقات کے لیے ہسپتال بھی پہنچ گئی۔ ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور بات سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو گھنٹی ہے اس کو دبا کے رکھیں۔ تو جناب پہلا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ تنازع تو پہلے سے کھڑا ہے کہ جناب پنڈی کا جلسہ جو ہے وہ منسوخ کیوں کیا گیا۔ تو بعد میں مجھے جو مختلف ذرائع سے یہ پتہ لگا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کلیئرلی تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں، بیرسٹر گوہر، ساتھ ساتھ بیرسٹر جو اپنا سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، دیگر لوگوں کو بڑا کلیئر بتا دیا تھا کہ یہ پنڈی کا جلسہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک قسم کی ریڈ لائن ہے کہ آپ نے اٹک سے آگے نہیں جانا، یعنی صوابی سے آپ نے آگے نہیں جانا، اور اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ دوسری جانب ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ پاکستان جو ہے وہ میڈیشن کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، لہٰذا یہ ایک سینس پریویل ہوئی کہ ہمیں اس موقع پہ کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عالمی طور پر دنیا جو ہے جنگ کے دہانے پر ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امن لائے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ دھمکی کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک تحریک انصاف کا اپنا بھی فیصلہ تھا کہ ہمیں ایسے موقع پہ گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2014 کی بات تھی جب چائنا کے صدر آ رہے تھے پاکستان، صدر شی جی پنگ پاکستان آ رہے تھے، اور بہت بڑے معاہدوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور کافی اس پر تیاریاں ہو رہی تھیں، اور عمران خان صاحب نے دھرنا دے دیا۔ اس دھرنے کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے، پھر کئی سال تک یہ معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے گلے پڑا رہا، اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ جناب ہمارے صدر آنا چاہ رہے تھے، اور آپ لوگوں نے ان کو آپ کی جو احتجاج تھا اس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے تعلقات متاثر ہوئے۔ اب اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا، بڑا انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ اب اس کے بعد جو مردان کا معاملہ ہے، تو مردان کا معاملہ بھی انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کوئی مشورہ نہیں دیا کہ آپ مردان میں 19 تاریخ کو جلسہ کریں۔
جلسے کا فیصلہ پارٹی کا اپنا ہے تاکہ تھوڑا چارج کریں ورکر کو، تھوڑا متحرک کریں، فعال کریں، لیکن ایک بات جو بڑی واضح ہے، اس جلسے کے اندر بد نظمی ہو سکتی ہے۔ اس جلسے کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو وہ جلسہ یاد ہو جو علی امین نے پشاور میں ہوا تھا، جس میں لوگوں نے جوتے اٹھائے تھے، تو ایسے امکانات ہیں کہ تحریک انصاف کی اس 19 اپریل کے جلسے میں لوگ جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے خلاف نعرے لگائیں گے، ان کے خلاف احتجاج ہوگا اور جوتے بھی اٹھائے جائیں گے بلکہ پھینکے بھی جائیں گے۔ تو سہیل آفریدی صاحب کو تیاری کر لینی چاہیے۔ پارٹی کے اندر اختلافات، نفرت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ پارٹی سمجھتی ہے کہ سہیل آفریدی اینڈ کمپنی جو ہے وہ لوٹ مار میں مصروف ہے، وہ کرپشن میں ملوث ہے، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ مردان کے جلسے سے نہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے، نہ کوئی پریشر بلڈ ہوگا، لیکن کوئی لاہ عمل بھی نہیں دیا جا رہا۔ پھر ایک بات ہے، جو ورکر یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نکل نہیں سکتے، آپ احتجاج نہیں کر سکتے، تو پھر آپ سیٹوں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ایک ایشو بہت زیادہ پارٹی اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر یہ بہت غصہ ہے کہ جناب اگر آپ نے صرف حکمرانی کرنی ہے، اگر آپ نے صرف انجوائے کرنا ہے، مزے کرنے ہیں، پیسے کمانے ہیں، تو پھر آپ یہ پارٹی کا جو عہدے ہیں یہ چھوڑ دیں، حکومت کے جو عہدے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ لیکن آپ جدوجہد نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ نکلنا نہیں چاہتے، آپ کو ڈر ہے کہ ہماری کرسی چلی جائے گی، تو پھر آپ پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ چھوڑیں، چلے جائیں جا کے اپنے نام سے الیکشن لڑیں، نہ عمران خان صاحب کا نام استعمال ہو، نہ تحریک انصاف کا، آپ جیت کے آئیں۔ یہی جو معاملہ ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں 10,000 لوگ لے آؤ۔ آپ 10,000 لوگ کیا 2,000 بھی آپ نہیں لے جا سکتے اسلام آباد۔ میں نے کہا نا کہ نہ پنڈی آپ نہیں جا سکتے، یہ ایک بڑی کڑی شرط ہے جناب۔ اس کی تفصیلات پھر کبھی بتاؤں گا کہ ہو کیوں سہیل آفریدی جو ہیں وہ اٹک پار نہیں جاتے۔ ساتھ ساتھ یہ تو اپنی جگہ ہے نا کہ ورکر جو ہے وہ ناراض ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 19 تاریخ کا جلسہ کامیاب بنائیں، بھائی کامیاب تو ورکر خود آتا ہے نا۔ اب آپ لانے کی بھی کوشش کریں گے، آپ پیسے بھی لگا رہے ہیں، سرکاری وسائل، پیسہ، ہر قسم کا جو سرکار کا جو ایک سورس ہے وہ آپ استعمال ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ 19 کا جلسہ کامیاب ہو جائے۔ اب سہیل آفریدی ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ ورکر ان کے خلاف کیا نعرے لگاتا ہے۔ یہ اگر انہوں نے تو یہ کچھ دن ہیں 2-3، اگر انہوں نے مینیج کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ میڈیا اس کو کیسے ہائی لائٹ کرتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں وزیر اعلیٰ پر عدم اعتماد ہو گیا۔ لیکن اب بہنیں تو وہاں پہ ویسے بھی کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نکلتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو جب جس کو بھی وہ کہتی ہیں کہ جس کو بھی عہدے پر بٹھا دیں تو وہ پھر اپنے عہدے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، وہ پھر کام نہیں کرتا۔ تو ایسے حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ اب تو جو پی ٹی آئی کے اپنے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ڈر گئے ہیں، آپ جھک گئے ہیں، آپ نے ڈیل کر لی ہے، تو آپ اب جو ہے نا یہ تماشے نہ لگائیں، ایک جگہ جلسہ کرنا ہے دوسری جگہ کرنا ہے، یہ تو ایک ویسے ہی آپ سمجھیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کے حوالے سے داستانیں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور لوگ اس پر بھی کافی ناراض ہیں۔ دوسری جانب جناب ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخصیت ہیں خیبر پختونخوا کی، انہوں نے عمران خان صاحب سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ ایک دو ذمہ دار ذرائع سے میں نے بات کی تو ان میں ایک ذریعے نے کنفرم کیا لیکن دوسرے ذریعے نے کنفرم نہیں کیا، تو اس وجہ سے میں وہ خبر نہیں دے پا رہا، کیونکہ ہمارے جرنلزم میں یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بڑی خبر دینی ہے تو کم از کم 2 ذرائع کنفرم کریں۔ ایک ذرائع کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ ملاقات ہوئی ہے خفیہ، اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو بتائی ہیں کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے، پارٹی کی کیا پوزیشن ہے،
اور کیوں حکومت جو ہے وہ یعنی صوبائی حکومت کیوں پریشر بلڈ نہیں کر پا رہی. اب جیسے یہ ذرائع تک کوئی تصدیق مجھے ہوتی ہے تو پھر میں بتا بھی دوں گا نام. فی الحال میں نام بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. جو تیسرا اہم معاملہ ہے وہ تحریک انصاف کا جو اب لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ جناب آپ کوئی لائحہ دے دیں گے. اور لیکن پارٹی میں آپ دیکھیں نا بیرسٹر گوہر ہیں, بیرسٹر جو ہیں ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, یہ ساری پارٹی وکلاء کے پاس ہے. اور جو مجھے ذرائع بتا رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب نے بڑے واضح کہا تھا کہ یار ایک اور پارٹی بنا لیں, آپ ایک نئی پارٹی بنائیں تاکہ کل کو اگر اس پارٹی کا کوئی مسئلہ آئے تو ہمارے پاس الگ پارٹی ہو. لیکن اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا. پھر عمران خان صاحب کچھ تبدیلیاں چاہ رہے تھے پارٹی کے اندر, اس پر بھی کسی نے سوچا نہیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب کو پارٹی نے چھوڑ دیا ہے اور پارٹی میں ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی دکان چمکا رہا ہے, اپنا مال بنا رہا ہے, اپنا کاروبار. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ سارے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب جیل میں رہیں اور رہیں گے کیونکہ جیسی پارٹی چل رہی ہے یہ پارٹی ایسی چلتی رہے گی. اور وہ عمران خان صاحب انتظار کرتے رہیں گے, بہنیں انتظار کرتی رہیں گی, لیکن کچھ بھی ہونے والا نہیں. اور اب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ بہنوں کا جو اختلاف ہے وہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہو گیا. میں نے پہلے بھی کہتا تھا کہ علیمہ خان جو ہیں وہ سیاست بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں کہتی ہیں میں سیاست نہیں کرنا چاہتی. بھئی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سامنے آ کے سیاست کریں, آ کے صدر بن جائیں, کچھ بن جائیں. عمران خان صاحب کو بتائیں کہ پارٹی نہیں چل رہی, ہمیں چلانی پڑے گی. اور اگر آپ بہنیں ہیں تو پھر بہنوں والی بات ہی رکھیں. آپ سیاست میں انوالومنٹ آپ کی نہیں ہونی چاہیے. صوبے میں آپ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اب تو لوگ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یا تو آپ پارٹی کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنے فیصلے کرے, یا پھر آپ پارٹی سنبھال لیں. تو ورنہ تو یہ دیکھیں نا, علی امین نے بھی یہی گلے شکوے کیے اور بعد میں ان کو فارغ کر دیا گیا کہ جی بہنیں مداخلت کرتی ہیں, بہنیں نہیں چھوڑتی کام کے لیے. اب سلمان اکرم راجہ بھی یہ بات کر رہا ہے, بیرسٹر گوہر بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی بہنوں کا کام جو ہے ٹھیک ہے, وہ ان کا بھائی ہے, وہ ان کی جدوجہد کریں, لیکن پارٹی معاملات میں جو ہے نا پھر آپ نہیں بولیں گے. آپ صرف آئیں اپنا. اب حالت آپ یہ دیکھ لیں نا, اس جمعرات کو 5 کے 6 لوگوں کے نام گئے تھے کہ جناب یہ لوگ عمران خان صاحب کو ملنے جائیں. اب یہ ملنے کے لیے بھی نہیں آتے, یعنی وہ تو ملاقات تو نہیں ہوتی لیکن وہاں آتے ہی نہیں ہیں. اس میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, ان سب کے نام تھے. ایک بندہ بھی نہیں گیا وہاں پہ. لطیف کھوسہ بھی تھے, کسی نے جانا. انہوں نے کہا کہ جی چھوڑتے نہیں, جانے کی ضرورت کیا ہے. اب کوئی آتا بھی نہیں ہے سوائے بہنوں کے. سہیل افریدی کب گئے تھے آخری ٹائم, کوئی سارے ایسے ہو گیا معاملہ. تو اب روٹین بن گئی ہے, کوئی جاتا نہیں ہے وہاں. جا کے یہی ہوتا ہے نا کہ آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں ہیں, ایک بات چیت کریں اور پھر آ جائیں. اب ان لوگوں نے وہ بھی چھوڑ دیا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے جناب پارٹی کی اور بہنوں کی, اور پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں. پارٹی رہنما جو ہیں بالکل آئسولیشن میں چلے گئے ہیں, پارٹی بھی آئسولیشن میں ہے. پارٹی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, دلچسپی لوگوں کی نہیں رہی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے تو کوئی موومنٹ نہیں ہے, اور جو انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے اسی ڈیل پہ یہ سارے چل رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.